الإسلام ديني ومحمدا رسول. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کہا جاتا ہے ایک بادشاہ ایک مرتبہ شاہی دورے کے لیے نکلا، واپس آیا تو محل کے قریب اس نے ایک فقیر کو دیکھا۔ وہ بے نیاز بیٹھا ہوا ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں، کسی کی فکر نہیں، وہ کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، اپنی مستی میں دھن ہے اور بیٹھا ہوا ہے۔ بادشاہ اس کے پاس گیا اور اسے جا کر کہنے لگا، اے فقیر، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، میں تمہاری ضرورت پوری کر دیتا ہوں۔ تو فقیر مسکرا دیا تو بادشاہ کو غصہ آ گیا اور نہایت برہمی کے انداز میں کہنے لگا، ہنستے کیوں ہو، مجھے بتاؤ، میں تمہاری ہر ضرورت پوری کر سکتا ہوں، تمہاری خواہش پوری کر سکتا ہوں۔ تو فقیر مسکرا کر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ اتنے بھرم سے کہہ رہے ہیں جیسے آپ میری ہر خواہش پوری کر سکتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، ہاں میں بادشاہ ہوں، میں تمہاری ہر خواہش پوری کر سکتا ہوں، کیوں نہیں کر سکتا؟ تو فقیر مسکرایا اور مسکرا کر فقیر نے اپنے تھیلے سے ایک لکڑی کا پیالہ نکالا، چھوٹا سا سیاہ رنگ کا پیالہ، اور کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو میرا پیالہ بھر دیں۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا اور اس نے پاس کھڑے وزیر سے کہا کہ اس میں اشرفیاں ڈال دو۔ وزیر نے جیب سے کچھ اشرفیاں نکالی اور اس میں ڈال دی، لیکن جیسے ہی اشرفیاں پیالے میں ڈالی تو پیالہ خالی، اشرفیاں غائب۔ وزیر حیران، بادشاہ بھی حیران، یہ کیا ہو گیا؟ پھر بادشاہ نے کہا کہ اچھا تھیلی ویسے نکالو۔ انہوں نے ایک تھیلی نکالی اور وہ ایسے الٹ دی، جیسی الٹی اس کے اندر جا کے اشرفیاں غائب۔ بادشاہ اور حیران ہوا، خدام سے کہا، جاؤ محل سے لے کر آؤ، چند تھیلیاں رکھی ہیں اشرفیوں کی، وہ لے کر آؤ۔ خدام گئے اور محل سے کچھ تھیلیاں لے کر آئے۔ وہ جیسے ہی لے کر آئے اور پیالے میں ڈالی تو جیسے ہی اندر گئی تو ساری غائب۔ بادشاہ پھر حیران، کہا، جاؤ خزانے سے بوریاں لے کر آؤ اشرفیوں کی۔ چند بوریاں منگوائی گئی، وہ جیسے ہی کھول کر پیالے میں ڈالتے ساری اشرفیاں غائب۔ صبح سے لے کر شام تک یہ سلسلہ چلتا رہا شام تک۔ شام آنے کے بعد بادشاہ کے چہرے پر ندامت، شرمندگی اور یوں کہہ لیں کہ ہار کے آثار نمایاں تھے۔ بادشاہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر فقیر کے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گیا۔ اے مرد درویش، یہ تو بتائیے اس پیالے میں کیا راز ہے؟ فقیر مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا، اے بادشاہ سلامت، یہ کوئی راز نہیں ہے، دراصل یہ پیالہ انسانی خواہشات سے بنا ہے، اور اصول یہ ہے کہ انسانی خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی۔ اس کو جتنا مرضی بھر لو، اس میں جتنا مرضی ڈال دو، یہ تمناؤں کا پیالہ ہمیشہ خالی رہتا ہے، اس میں تمنائیں مزید پیدا ہوتی رہتی ہیں، یہ کبھی بھرتا نہیں ہے۔ ناظرین، بات بھی دراصل یہی ہے کہ انسانی خواہشات کا پیالہ کبھی بھرتا نہیں ہے۔ انسانی خواہشات بچپن میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے مچلتی ہیں، چیز چاہیے، پینسل چاہیے، ریزر چاہیے، نئی کاپی چاہیے، نیا رجسٹر چاہیے، نئی واچ چاہیے، یہ چھوٹے ہوتے ہوئے سائیکل چاہیے، تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو پھر موٹر سائیکل چاہیے، پھر موبائل چاہیے، پھر موبائل بھی اسمارٹ چاہیے، اچھے والا چاہیے، نئے کپڑے چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ اور تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ بائک کی جگہ پہ کار چاہیے، پھر کار پرانی ہے تو نئی چاہیے، نئی ہے تو پھر نئے ماڈل کی چاہیے، گھر اپنا نہیں ہے تو اپنا چاہیے، اپنا ہے تو اچھی سوسائٹی میں چاہیے، اچھی سوسائٹی میں ہے تو پھر بڑا چاہیے، کھلا چاہیے، پھر نوکر چاکر بھی ہونے چاہیے، پھر خدام بھی ہونے چاہیے، پھر ڈرائیور بھی ہونا چاہیے، سیکیورٹی گارڈ بھی ہونے چاہیے۔ یہ خواہشات کا پیالہ ہمیشہ خالی رہتا ہے۔ حضرت انسان کسی حال میں خوش نہیں ہوتا۔ پھر شہرت کے لیے تو انسان مارا جا رہا ہے، در بدر پھرتا ہے۔ پہلے خواہش یہ ہوتی ہے گھر میں مشہور ہو جاؤں، پھر گھر والے مجھے پوچھیں، پھر خواہش ہوتی ہے خاندان میں مشہور ہو جاؤں، پھر تمنا یہ ہوتی ہے کہ میری گلی محلے میں مجھے لوگ جاننے لگے، پھر علاقے میں، پھر صوبے میں، پھر شہر میں، پھر صوبے میں، پھر پورے ملک میں پہچانا جاؤں، پھر ساری دنیا میں پہچانا جاؤں۔ اس کے لیے حلال بھی کرنا پڑے، حرام کرنا پڑے، کپڑے اتارنا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، جائز ناجائز کی پرواہ نہیں۔ بلکہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں بدنامی صحیح، نام تو ہو ہی جائے گا۔ یعنی انسان کی خواہشات کا پیالہ کبھی بھرتا نہیں ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے کہ جتنا مال و دولت کی حرص اور حب جاہ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ خواہشات کا پیالہ ایسے خالی رہتا ہے کہ انسان کی عمر بڑھتی رہتی ہے، وہ موت کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، قبر میں ٹانگیں لٹک رہی ہیں لیکن اس کی خواہشات پوری ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کی عمر بڑھتی رہتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ دو چیزیں بڑھتی رہتی ہیں۔
ایک مال کی محبت اور ایک لمبی عمر کی خواہش. لہذا یہ خواہشات کا پیالہ کبھی بھرتا ہی نہیں ہے، یہ خواہشات کا پیالہ خالی رہتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں مال و دولت کی حرص و ہوس اور خواہش انسان کے دل میں ایسے جاگزین ہو جاتی ہے کہ انسان حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا. اپنا ہے پرایا ہے، کسی کا لوٹنا پڑے گا، کسی کا دبانا پڑے گا، کسی سے چھیننا پڑے گا، پرواہ نہیں ہے. کسی کو نقصان کرنا پڑے گا، بددیانتی کرنا پڑے گی، خیانت کرنا پڑے گی، کوئی پرواہ نہیں. بس خواہشات پوری ہونی چاہیے. اور حضرت انسان خواہشات کی تکمیل کے چکر میں بعض اوقات اپنے اعمال ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. تو آئیے آج ہم یہ غور و فکر کریں، کہیں ہم خواہشات کے پیروکار تو نہیں ہو گئے، ہم خواہشات کے غلام تو نہیں ہو گئے، ہم اپنے نفس کے ہاتھوں میں کھلونا تو نہیں بن گئے. اگر ایسا ہے تو فوراً سے اپنے آپ کو جھنجھوڑ کر اپنا جائزہ لے کر اپنی اصلاح کی کوشش کیجیے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا صبر و شکر کے ساتھ اس پر زندگی گزاریے. ضرورت سے زیادہ قرض لینا، ضرورت سے زیادہ ناانصافی، ضرورت سے زیادہ یہ کہہ لیں کہ ہاتھ پاؤں مارنا، اس کے لیے ناانصافی کرنا، ظلم کرنا، لوگوں کا مال دبا لینا، اس کی ضرورت نہیں ہے. کسی سے زندگی میں اپنے تقابل نہ کریں. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا اس پر خوش رہیں، صبر کے ساتھ شکر کے ساتھ زندگی گزاریں. انشاءاللہ عز و جل پرسکون جئیں گے، باوقار زندگی ملے گی اور انشاءاللہ عزت کا جینا نصیب ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب